کیا آپ نے کبھی اس ورس کو پڑھا ہے کسی نے؟ کتنی بار پڑھا ہوگا نا، بہت بار پڑھا ہوگا، مگر اس چیز کو ہم پڑھ کے، کلام کے اس ورس کو پڑھ کے ہم اندیکھا، ہم بڑے جو ہیں کلام میں، جو جتنے ہمارے پیرنٹس ہیں، ایلڈرز جتنے بھی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، مگر ہماری ایج کے بچے، ینگسٹرز، نوجوان اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ یہ کلام کس کے لیے ہے، کلام کو پڑھنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو موج مناؤ، دیٹس اٹ۔ نو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ مقدس کسے بولتے ہیں؟ ہیکل کو، پاک گھر کو، جہاں خدا رہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی، اس کے آگے خدا نے ایک سختی سے بولا ہے، ایک لائن بولی ہے، اگر کوئی اس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا۔ اگر ہم، فار ایگزامپل اگر میں کلام پر عمل نہیں کرتی، کلام کو پڑھ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اپنی مرضی سے زندگی چلتی جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کلام میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، اگر میں ایسا کرتی ہوں تو یہ میرے لیے باعث لعنت ٹھہرے گا۔ ایک اچھی زندگی، اس کو دوسرے جو لوگ ہیں دیکھنے والے تو یہ کہیں گے کہ بڑے سکون سے زندگی گزاری ہے، کتنی خوش ہے یہ، مگر روحانی اعتبار سے مردہ ہوں گی ہم، روحانی اعتبار سے میں مردہ کہلاؤں گی، اور اگر میں اس کے مقدس کو برباد کروں گی تو خدا مجھے برباد کر دے گا۔ کلام میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، پڑھا ہے نا؟ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، مگر وہ، اگر ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے یا ہمارے دیے ہوئے اس بدن کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو خدا اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں اس چیز پر زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹانٹ کرے گا، اور خدا اسی کو سکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسی کو سکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور 19 اور 20 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہمارے یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی پڑھا ہے، کیا ہے مقصد؟ پس اپنے بدن سے خدا کا اس کا جلال ظاہر کریں، ٹو شو دا گلوری آف دا گاڈ، اپنے وسیلے سے خدا کی نمائندگی کرنا، اپنی زندگی کے وسیلے سے، جیسا وہ ہے ویسا ہمارا مزاج ہو، جیسا وہ ہے ویسا ہمارا مزاج ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر خدا مدد کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، زبور میں لکھا ہے کہ وہ ہماری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ کلام میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو منہ کھول تو میں تیرے منہ کو بھر دوں گا، یسایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ تو منہ کھول تو میں تیرے منہ، اگر ہم اس کو کچھ کہیں گے ہی نہیں، بے شک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کی بات کو، اس کی ضرورت کو وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، مگر جب تک ہم اس کو کہیں گے نہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کہیں، بولیں، مگر شیطان اس چیز کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا پیدائش میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تیرے اور تیری نسل کے درمیان عداوت رکھے گا، تو خدا کے کلام کو بولنا اور اس سے کچھ مانگنے سے ہمیں کئی دفعہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم کانگریگیشن میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے، میری ایج کے جو لوگ ہیں یا ہم اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، وہ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یار اٹس ویری شیمفل فار اس، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، کتنا بھگت بنا ہوا ہے نا، باہر جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے، مگر اس چیز کو ہرگز نہ سوچیں،
کیونکہ جب ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں، جب ہم خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے جو کلام میں لکھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کلام کو ماننا ہی پڑے گا، تو ہی ہم بچیں گے، نہیں تو جو ہم خدا کا مقدس ہیں، کلام میں لکھا ہے جو اس کو برباد کرے گا وہ خدا اس کو برباد کرے گا۔ اینڈ آف دا میسج، خدا انسان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو، اس کے قوانین کو اور اس کے حکموں کو مانیں۔ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یہ میں نہیں بول رہی، کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں، اس لیے سب سے پہلے ہاتھ میں نہیں کھڑا کیا۔ کون چاہتا ہے؟ یہاں سے لگتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایوری ون نیڈ دیٹ۔ مگر خدا کو پتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ بے شک ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیسے اس کی راہ پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار میں تو بہت گنہگار ہوں، اور اس چیز سے خدا کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ وہ غیور خدا ہے، اس کو غیرت آتی ہے جب ہم بولتے ہیں نا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ نہیں، اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، تو جو مسیح یسوع میں ہے، جو اس کے نام سے نامزد ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھیں، کیونکہ میرے لیے، آپ کے لیے، یہاں بیٹھی ایک ایک زندگی کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کلام پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے پاسٹر، اور بہت سارا ان کا بڑا نام ہے یار، کتنا بڑا پاسٹر ہے، اس کی تو بہت بڑی کنونشن ہوتی ہے، بڑے لوگ نہیں، ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے اس نے جان دی ہے۔ بے شک وہ غیر قوم ہو، کوئی بھی ہو، جو اس کو مانتا ہے، جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ Praise Jesus. Praise the Lord. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ Praise Jesus. We give you honor, Lord. Praise the Lord Jesus. ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ مت دیکھیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے لیے خدا کو مانگیں، اپنے لیے اس کو کہیں کہ خداوند میں تیرا مقدس ہوں، تیرے کلام میں لکھا ہے میں تیرا مقدس ہوں، تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کو کہیں، اس کو بولیں، تاکہ ہم بولیں گے تو وہ ہمارے منہ کو بھرے گا، اور برکت، رحمت اور دنیا کی ہر بھلی چیز ہمارے لیے ہے۔ Praise Jesus. Ustafulaya nimdra katiflishi. Mandra fastistush yovadana nindra hitofe. Tinaya alayaf ulvadina makif ulide vadatastofish kulatrafihe. قدوس مہربان باپ، میں شکر گزار خدا تیرے کلام کے لیے۔ خدا تیرا کلام ہم نے سیکھا، تو بولا، کلام کیا، یہاں موجود ہے کہ زندگی کے اندر تیرا کلام گھر گیا۔ خداوند یہ برکت ان کے گھروں تک محدود نہ رہے، ان تک محدود نہ رہے، بلکہ تا عمر، تا حیات تیری برکت یہ جہاں جہاں جائے خداوند ان کے ساتھ رہے۔ خداوند تیرا کلام ہمیشہ عزت و جلال پائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے لیے کہ خداوند تو میرے وسیلے سے اپنے کام کو لینا جانتا ہے۔ خداوند میری زندگی فقط تیرے یسوع نام کو عزت و جلال دینے کے لیے ہی استعمال ہو، اور میں جہاں جاؤں میری پہچان تیرا زندہ کلام، تیرا یسوع نام۔ خداوند یسوع کے نام میں یہاں بیٹھی کی زندگی کو برکت دینا، اور جب ہم اگلے اتوار پھر سے جب تیرے گھر میں موجود ہوں تو خداوند تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال ہم بھرپور طریقے سے دے سکیں، کیونکہ تو زندہ مبارک عظیم ہے جو بولتا اور کلام کرتا، اور خداوند اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور ان کو فراہم کرتا ہے۔ خداوند
अब मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन तू हमारा खुदा है, हम तेरे नाम से नामजद हैं और खुदावन तुझसे बड़ा और कोई नहीं है। खुदावन यीशु के नाम में शुक्रगुजार हैं और बड़ी बरकत है। बाकी माना खुदावन जो कुछ भी हमसे गलती खता हुई उसे माफ़ करना और खुदावन तेरा पाक रूह हमें सिखाए, हमें गाइड करे और खुदावन तू और हमें बढ़ा ताकि हम तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। यीशु के कादर और जलाली नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. अब बैठ सकते हैं सब। Praise the Lord. Before closing, Sharon has something that she was sharing. Good evening. I just want to read a few Bible verses that have impacted my life. Many of the Bible verses are, close to my heart, but this one in particular, Isaiah 49:15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. I love this verse because there have been times when I felt really down, but God has reminded me through this verse that He is never going to let me down. And I've let my loved ones down so many times, but I just want to remind you guys that God will never let you down. And, God bless you guys. Amen. I would like to call Pastor Derek Mengul to come up front and pray for our youth group, along with closing benediction. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. एक बार फिर सब बच्चों के लिए थाली हो जाए। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो इस नौजवान नस्ल के लिए और आज के दिन के लिए। ये आज आखिरी संडे था जो हम ऑल चर्च मिनिस्ट्रीज की तरफ से कर रहे थे। एवरी संडे को पहला संडे संडे स्कूल के बच्चे थे, चिल्ड्रन छोटे बच्चे, दूसरा संडे मेन संडे, फिर विमेन संडे, और मैं थोड़ी थोड़ी करके विमेन संडे की वो वीडियो टेप देख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था मैं आखिर में गलतियाँ निकालूंगा सबकी, फिर बताऊंगा, फिर ये सब पर्सनली बताऊंगा, पब्लिकली नहीं बताऊंगा किसी को। आमीन। करेक्शन तो जरूरी है, बहुत सी गलती, और आज ये बच्चों ने भी सबने बहुत अच्छा किया। सबके गलतियाँ नहीं है, गलतियाँ वो तो वैसे मैं मजाक से कह रहा हूँ, मगर हमें बढ़ना है। आमीन। हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, खुदावन में बढ़ना है, ईमान में बढ़ना है, कलाम में बढ़ना है, रूह में बढ़ना है। आमीन। सब में बढ़ना। हमें खुदावन का शुक्र हो क्योंकि खुदावन हमसे प्यार करता है। माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती है मगर खुदावन हमें नहीं भूल सकता। आमीन। क्वेश्चन करता है, जैसे अभी जो शरून ने जो वर्स पढ़ी है, क्या माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती है? आगे लिखा है हाँ भूल सकती है। आमीन। माँ भूल सकती है मगर खुदावंद हमें नहीं भूल सकता। आमीन। All youngsters, God can never forget you. He will never forget you, but He wants you to do what you have done today. Amen. Much more than that what you have done today. Amen. Much more than that. Much more than that. I just love you all, everybody, all these young children. I will request you to come in front. Come in front. We will all pray for you. Amen. Come in the front. Come in the front who have all you have participated or not participated, you can all come in the front. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम सब जो माँ बाप हैं, हम जो बड़े हैं, हम सब खुदावंद के हुजूर में हम खड़े हो जाएंगे। अपने हाथ इन बच्चों की तरफ बढ़ा सकते हैं, अपने मन को इन बच्चों की तरफ बढ़ा सकते हैं। हम खुदावंद से दुआ करेंगे इन बच्चों की बढ़ावती के लिए, इन बच्चों की पाकी